نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وأہل طاعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب ھب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیشتر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ اگر انبیاء سابقین کے واقعات اور اہل ایمان کے واقعات کو اگر جمع کیا جائے تو تقریباً قرآن کے 8 پارے بن جاتے ہیں۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات اور اہل ایمان کے واقعات کا ذکر کیا کہ قرآن کے 8 پارے اس کے برابر بن جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں جو سب سے نمایاں واقعہ ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر آپ کے بیٹے اسماعیل، جن کی عمر بھاگنے دوڑنے کی تھی اور انہیں وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ یہ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں 5 انبیاء کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ وہ 5 انبیاء کون سے ہیں؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 انبیاء کو سب سے زیادہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر ان 5 انبیاء میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد پھر مفسرین نے اختلاف ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام افضل ہے یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، دونوں میں اختلاف ہے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آخری نمبر پر ہے۔ ان 5 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر مقام بخشا ہے۔ تو ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر انشاءاللہ آج کے درس میں کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس
کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ کے مختلف انبیاء سے وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ تو وہاں جب آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی تو انہوں نے اس امت سے محبت کا اظہار کیا تھا، یعنی امت محمدیہ کے ساتھ، اور ایک پیغام بھیجا تھا ہمارے لیے۔ پیغام یہ تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقرا منی، آپ نے میری طرف سے اپنی پوری امت کو سلام کہنا، یعنی غیبانہ سلام بھیجا ابراہیم علیہ السلام پوری امت کے لیے۔ اور پیغام یہ ہے کہ ان الجنت، کہ جو جنت ہے اس کی مٹی بڑی یعنی سرسبز و شاداب ہے، اس میں اگانے کی بڑی صلاحیت موجود ہے، لیکن وَأَنَّهَا كَيْعَانٌ، وہ لیکن زمین چٹیل میدان ہے، ان زمین اچھی ہے، زرخیز ہے، جو اس میں اگایا جائے گا وہ اگ جائے گا، لیکن فی الحال وہ ایک چٹیل میدان ہے۔ اگر اس زمین کو آباد کرنا ہے تو اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ وہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ وظیفہ ادا کرتے رہیں، تو جنت یہ زرخیز ایک مقام ہے، تو وہاں پر ہر طرف شادابی شادابی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس امت سے بڑی محبت تھی۔ ہم سب کو سلام کا پیغام بھی بھیجا ہے اور ایک عظیم و شان پیغام بھی دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو مینا کے میدان میں اپنے لخت جگر کو لٹایا تھا ذبح کرنے کے لیے۔ قرآن نے پورا وہ واقعہ بیان کیا ہے، تو اختصار سے اس واقعے میں چند سبق ہمارے لیے موجود ہیں، انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الصافات میں کہ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن جب قوم نے دعوت کو ٹھکرا دیا، تسلیم نہ کیا، تو پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا۔ اعلان کیا تھا کہ انی ذاہب، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اعلان کو اچانک نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے تاریخ موجود ہے۔ ایک عرصہ دراز ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم میں گزارا تھا، لیکن جب قوم توحید پر نہ آئی تو پھر آپ نے یہ اعلان کیا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ یہ قصے کا آغاز ہے۔ اس آیت کریمہ میں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس علاقے میں انسان توحید پر عمل نہ کر سکے تو اسے ترک وطن کرنا چاہیے، اسے ہجرت کر جانی چاہیے۔ تو انی ذاہب، کہا کہ میں جا رہا ہوں، تمہارا یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں، یہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں مشکلات ہیں، تو ترک وطن کیا، آپ نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جن لوگوں نے دین اسلام کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں بڑھا چڑھا کر عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مکہ سے نکالا گیا تھا، گھر سے بے گھر کر دیا گیا تھا، جتنا ان کا مال و متاع تھا چھین لیا گیا تھا، لیکن پھر وہ وقت آیا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جنہیں مکہ سے نکالا گیا تھا، پھر وہ وقت آیا کہ یہ لوگ یمن، ملک شام، مصر، عراق، ایران، یہ تمام علاقے ان کی گرفت میں تھے اور یہ مسلمانوں کے ماتحت تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کے خاطر اپنا وطن چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور نمبر 2، الی ربی، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہاں پر؟ الی ربی، اپنے رب کی طرف، یعنی میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی اور کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی سیرت کا تقاضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اعجاز ہے کہ انہوں نے یہ عمل کس لیے کیا؟ للہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا، کہ اللہ تعالیٰ انسان کا وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص نیت پر کیا ہے۔ جو عمل دکھلاوے کا ہوتا ہے، ریاکاری کے لیے ہوتا ہے، ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قطعاً قابل قبول نہیں۔ اب مثال قربانی کی ہے، تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان جب قربانی کرے اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ریاکاری کی بنیاد پر کوئی سا عمل کیا جائے اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اگر کسی عمل میں ملاوٹ ہو جائے، یعنی اس میں کچھ اخلاص ہے اور کچھ ریاکاری ہے، ملاوٹ والا عمل بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں۔ حالانکہ دنیا میں اصول یہ نہیں ہے، دنیا میں اگر ایک چیز نقلی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر ملاوٹ شدہ ہو وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ آپ کے پاس زیور ہو، سونا ہے، اس میں کچھ اگر کوئی اور چیزیں مکس ہوگی، آپ سونار کے پاس چلے جائیں، وہ سونا الگ کر دے گا، اس کی جو کھوٹ ہے وہ الگ کر دے گا، یعنی وہ سونا قابل قبول ہے اگرچہ ملاوٹ شدہ ہے۔ لیکن اللہ العالمین کی بارگاہ میں دین کے اندر جو ہے ایسا عمل جو ملاوٹ پر قائم ہو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، کہ اللہ کے پیغمبر رجل یقاتل، ایک انسان اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کی دو نیتیں ہیں۔ ایک نیت اس کی حمیت، قوم کی غیرت، شجاعت، لوگ مجھے بہادر کہیں، اور ایک نیت اجر کی بھی ہے۔ اب دو نیتیں ہیں تو اس کے لیے اجر ہے اس میں کہ لیس بشیء، یہ لیس لہ اجر، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قربانی کرے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اگر انسان جانور خرید لیتا ہے اور سوشل میڈیا پہ تصویریں ڈالی جائیں، تصویریں کھینچی جائیں، بنائی جائیں دنیا کو دکھانے کے لیے، پورا میڈیا وہاں جمع ہو جائے اور قیمتیں بتائی جائیں، یقینی بات ہے یہ عمل اخلاص سے خالی ہے، اور آپ کا لاکھوں کا جانور اللہ کی بارگاہ میں اس کا وزن جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، وہ کئی من کا ہو سکتا ہے دنیا کی نگاہ کے اندر، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو قربانی کیجئے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ الفاظ بھی ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے تھے اور اللہ کے پیغمبر نے ادا کیے ہیں، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ فصل ربک وانحر، آپ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھیے، قربانی بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ تو دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش، ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، بلکہ اپنے عمل کو مخفی کیجیے جتنا ہو سکتا ہے۔ ایسا عمل جو مخفی ہو، اتنا مخفی کہ اس کا علم کسی کو بھی نہ ہو۔ کسی سے مراد یہ ہے کہ گھر میں انسان کی بیوی ہوتی ہے، اس کو بھی علم نہ ہو، انسان کی اولاد ہے، اس کو بھی علم نہ ہو، ماں باپ کو علم نہ ہو۔ بعض اعمال ایسے ہو سکتے ہیں، قربانی ایسا عمل نہیں ہے لیکن یہ یاد رہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں کسی ایک ایسے عمل کو اختیار کر لے جو انتہائی مخفی ہو،
کہ اس کا علم کسی کو بھی نہ ہو، نہ ماں باپ کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ دوست احباب کو۔ یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے کہ زندگی میں اور نہیں ایک عمل اختیار کر لیجئے، خواہ وہ صدقہ خیرات کرنے کا ہو، کہ وہ عمل اس کا علم آپ کو ہو، یا جس سے آپ وہ نیکی کر رہے ہیں اس کو علم ہو، بس کسی اور اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمل اختیار کیجئے، جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سیأتی منکم رجل من اہل الجنہ یا سیدخل منکم رجل من اہل الجنہ، کہ ان قریب ایک شخص ابھی آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ ایک شخص مجلس میں آ گیا، اب اس کو علم نہیں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے جنتی قرار دیا، لیکن جب مجلس برخاست ہوئی، ایک صحابی نے اس سے ملاقات کی اور چند دن اس کے پاس رہنے کا اس نے ذکر کیا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جائے، صحابی ان کے پاس چلے گئے، 2 دن 4 دن کے پاس قیام کیا۔ جب وہاں سے واپس جانے لگے تو صحابی نے کہا، میزبان نے، کہ آپ کس نیت سے میرے پاس آئے تھے اور اب آپ جا کیوں رہے ہیں؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس موقع پہ صحابی نے پورا واقعہ سنایا کہ تمہارے بارے میں نے حدیث سنی اللہ کے پیغمبر سے کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہوگا، وہ آنے والے آپ تھے۔ تو کہا میں آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ ایسا کون سا آپ عمل اختیار کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو کہا پھر آپ نے کیا دیکھا؟ کہا کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے، مجھے کوئی آپ کا ایسا عمل دکھائی نہیں دیا جو مجھ سے الگ ہو۔ نماز میں، قرآن میں، قیام اللیل میں سارے کام میں نے بھی کیے، آپ نے بھی کیے، تو فرق مجھے نظر نہیں ہے۔ اس صحابی نے جواب دیا کہ میرا ایک عمل ہے، لیکن وہ عمل مخفی عمل ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ وہ عمل یہ کہ جب میں رات کو بستر پہ جاتا ہوں، میرا دل ہر مسلمان کے کینے اور بغض سے بالکل صاف ہوتا ہے۔ یہ مخفی عمل ہے، یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ملے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے ہم رکاب تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے، پھر مؤذن رسول تھے، لیکن عجیب واقعہ ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر جب معراج سے واپس آئے، فرمایا کہ یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ، بلال ایسا کون سا تم عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں انی سمیعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، کہ جنت میں نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی، مجھے بتایا کہ یہ بلال ہے۔ ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ آپ غور کیجئے کہ جو صحابی اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتا ہو، ساتھ ساتھ رہتا ہو، 5 وقت اذان دیتا ہو، اس کا عمل اتنا مخفی ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس کا علم نہیں تھا۔ تو اپنے عمل کو مخفی کیجئے، ریاکاری سے انسان کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ میرے وہ جو حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں جو اللہ کے نبی نے 7 اعمال بیان کیے ہیں، ان میں سے بعض عمل اخلاص کی وجہ سے ہیں، یعنی عرش کا سایہ انسان کو ملے گا اخلاص کی بنیاد پر۔ ان میں سے وہ شخص ہے کہ تصدق بصدقہ، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے مال خرچ کرتا ہے مسجد میں، مدرسے کے اندر، اس کے بائیں ہاتھ اس کا علم نہیں ہوتا، اپنے جسم کو اس کا علم نہیں ہوتا، اس قدر چھپا کے عمل کرتا ہے۔ تبارک ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا یہ کہ انسان جو بھی عمل کرے اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے۔ بالخصوص قربانی کے یہ ایام چل رہے ہیں تو اپنی جان میں قربانی کیجئے، لیکن اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، کوئی دکھلاوا، کوئی نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو قوم میں اعلان کیا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ سے 2 باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ فرمایا کہ ربی ہب لی من الصالحین، جب آپ وہاں سے نکلے، اپنے قوم کو چھوڑا تو تنہا تھے، اللہ سے دعا کی ربی ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس آیت کریمہ میں بھی بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ دعا کیا کی کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، یعنی بیٹا یا بیٹی کا تعین نہیں کیا گیا، اصل چیز ہے اولاد کا نیک ہونا۔
وہ بیٹا ملے یا بیٹی ملے. ہمارے زاویے بدل گئے میرے بھائی. ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت کا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی صالح اولاد کی. بیٹا ہو یا بیٹی ہو اسے کوئی پرواہ نہیں، یا اللہ اولاد ہونی چاہیے لیکن صالح ہونی چاہیے. تو گوئے کہ صالحیت یہ ایک عظیم الشان وصف ہے. انسان کی اولاد بھی صالح ہو، نیک اولاد مانگنی چاہیے، اور انسان کو خود بھی اس وصف سے متصف ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کو قرآن نے ان کی دعا ذکر کی ہے کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. جو دعا ان کے جد امجد کی تھی، ان کے دادا پردادا کی تھی کہ ربی حب لی من الصالحین، یہی فرمائش، یہی دعا جو ہے ان کے پوتے پر پوتے یوسف کرتے ہیں کہ والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما. حالانکہ ان کے پاس دین بھی تھا، دنیا بھی ان کے پاس موجود تھی، مصر کے بادشاہ تھے، اللہ نے نبوت بھی دی تھی، لیکن دعا کیا ہے؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. تو صالحیت یہ اعجاز ہے، یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو انسان قربانی کر رہا ہے اسے نیک ہونا چاہیے، بے نمازی نہیں ہو، اس کے دل میں شرک نہیں ہونا چاہیے، بالکل صالح انسان ہو، اس کا عقیدہ ٹھوس ہو، صاف اور شفاف عقیدہ کا مالک ہونا چاہیے. ایسا انسان صالح کہلاتا ہے میرے. تو اولاد مانگی صالح. اور قرآن نے ایک اور نبی کا ذکر کیا ہے کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے طیب اولاد عطا فرما دے، پاکیزہ اولاد. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ سبق موجود ہے ہمارے لیے کہ انسان جب بھی دعا مانگے اولاد کے لیے طیب صالح اولاد مانگنی چاہیے، ورنہ اولاد بیکار ہے میرے بھائی. اولاد نعمت تب کہلاتی جب وہ نیک ہو. اگر اولاد نیک نہیں ہے وبال جان ہے. ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو ماں باپ کی نگاہیں جھکا دے، انہیں شرمندہ کر دے. کس معنی کی اولاد ہے؟ یہ سبق ہے میرے بھائیو کہ اولاد نعمت تب بنتی ہے جب وہ نیک ہو. جب نیک ہوگی تو ماں باپ کے دل میں سرور پیدا ہوگا میرے بھائی. اگر اولاد نیک نہیں ہے تو کیا ماں باپ کے دل میں محبت پیدا ہو، کیا اس کے دل میں سرور پیدا ہو؟ تو انسان کو ہمیشہ صالح اولاد مانگنی چاہیے. ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. تو پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ہم نے بردبار بچہ عطا فرما دیا. فلما بلغ معه السعی، جب یہ بیٹا جو ہے بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہا کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ بیٹا مانگا تھا کہ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ تنہا ہوں میں، مجھے اولاد عطا فرما. 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہی. آپ غور کیجیے، 86 سال کی عمر میں. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ نے یہ فرزند بیٹا جو ہے اتنی دیر میں کیسے عطا کی، کیوں عطا کیا؟ 86 سال کی عمر میں جا کر عطا فرما. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لقب دیا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کی دوستی میں خلل نہ ہو. جگری دوست کو خلیل کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں صرف دوست کی محبت ہو، کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنی محبت ہے میرے ساتھ ہو. یہ دنیا کے جتنے علائق ہیں، تعلقات ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان تمام سے ان کو الگ کر دیا جائے. اس کی مثال اللہ کے پیغمبر کی مثال ہمارے پاس ہے. جب آپ پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے تھے، باپ موجود نہیں تھا. جب 4 سال کی عمر ہوئی ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی. جب 7 سال کی عمر ہوئی دادا فوت ہو گئے تھے. اور جب دعوت کا عروج پر تھی اور آپ پر مصائب توڑے جا رہے تھے
اس وقت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی ہمدرد بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس پیغمبر کے تمام تر تعلقات، اس کی امیدیں مجھ سے وابستہ ہونی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر جو 86 سال کی عمر میں جا کے بیٹا عطا فرمایا. اب عجیب و غریب خواب دیکھ لیے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے ساتھ لیا اور مینا کے میدان میں چلے گئے. شیطان آیا ام اسماعیل کے پاس، ان کی والدہ کے پاس آیا، ہاجرہ کے پاس. کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارا شوہر کہاں گیا ہے؟ اسماعیل کو لے کر. کہا گھمانے پھرانے کے لے کر گئے. کہا کہ نہیں، آج تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لے کر گئے. تو ام اسماعیل نے کہا تھا اگر اللہ کا حکم ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں، یہ ماں کا جگر ہے میرے بھائی. مینا کے میدان میں لے کر گئے ابراہیم علیہ السلام اور کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہاں پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے مشاورت کرنی چاہیے. یہ سبق ہے. بھلے وہ چھوٹے تھے لیکن انہیں فہم تھا، شعور تھا. اگر انسان صاحب اولاد ہو اور اس کی اولاد میں شعور ہو تو مشاورت کرنی چاہیے. کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. یہ مشاورت ہے میرے. یہ سبق ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ مشاورت انسان کو اولاد سے بھی کرنی چاہیے. بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جس کی پرواہ نہیں کرتے بھی بڑے بوڑھے موجود ہیں، بچوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، مشاورت کرنی چاہیے. فیصلہ آپ کے اختیار میں، آپ جو چاہیں کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کم سن بچے سے پوچھا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ یہ مشاورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے. ہمارے سونے میں اور انبیاء کی نیند کرنے میں فرق ہوتا ہے. ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی سوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ خواب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو کہا کہ بیٹے تیرا کیا مشورہ ہے، تیری کیا رائے ہے؟ یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھ لیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے بیٹے سے کیوں پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ حالانکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے. اللہ نے جیسا حکم دیا آپ نے کیا، کبھی اللہ نے سوال نہیں کیا. آج یہاں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن سوال کر لیا کہ تیرا کیا خیال ہے. یہ مشورہ کیوں کیا گیا؟ حالانکہ اللہ کا آرڈر تھا، اللہ کا حکم تھا، چھری پکڑ ذبح کر دیتے اس کو. لیکن ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے ان سے رائے اس لیے لی تھی کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے پر آمادہ تھے اور اسماعیل ذبح ہونے پر آمادہ تھے. اگر یہ بات مخفی رہ جاتی تو دنیا یہی کہتی کہ ابراہیم نے زبردستی کی ہو. چھوٹا بچہ تھا، وہ بڑے تھے، گرا دیا مینا کے میدان میں. اللہ نے قیامت تک کے لیے اسماعیل کی اطاعت کو ثابت کرنے کے لیے، فرما برداری کو ثابت کرنے کے لیے ان سے یہ مشورہ کروایا تھا تاکہ بیٹے کی رائے بھی معلوم ہو جائے کہ اسماعیل بھی ذبح ہونے پر آمادہ تھا. جب بیٹے کو یہ مسئلہ بیان کیا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ میرے خواب میں دیکھا ہے، تو بچے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ سے کہا گیا آپ پر گزری ہے. یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت معلوم ہوتی ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ پر گزری ہے، نافرمانی نہیں کی. یہ سبق ہے اولاد کے لیے جو قربانی کر رہے ہیں کہ آپ قربانی تو کر رہے ہیں جن کی یاد کے اندر ان کی اولاد کس قدر فرما بردار تھی میرے. اور فرما برداری کا موقع بھی کیا ہے؟ ایک ایسے مقام پر جب ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی تو ترانی کی بیٹے نے آگے سے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی یہاں بیٹے کو کوئی پیار نہیں کیا جا رہا کہ بچے نے بات مان لی باپ کی.
یہاں باپ کہہ رہا تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر گزری ہے۔ یعنی بیٹے نے فرما برداری کیسے مقام پر کی جو انتہائی نازک موقع تھا جہاں خود ذبح ہونا چاہ رہا تھا۔ ہماری اولاد ہم پیار کی بات سنتی نہیں ہے، یہاں یہ اولاد کیسی میرے بھائیوں کہ قطع ذبح ہونے کو تیار ہو گئی۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کس قدر اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ تو قربانی کرنے والوں کی لازمی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں۔ ایک بات تو یہاں یہ معلوم ہوتی ہے، اور دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوتی ہے ماں باپ کے حوالے سے کہ ماں باپ کو نیک کاموں کے اندر اپنی اولاد کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے میرے بھائی، کہ جیسے باپ نیکی کر رہا ہے، نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دیگر نیک کام کرتا ہے، تو یہ مت سمجھے کہ میری ذمہ داری بس ختم ہو گئی۔ نہیں، آپ اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں، یہ اولاد آپ کی امانت ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان نگران ہے، اس کی اولاد اس کے ماتحت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہاں ثابت یہ ہوتا ہے ماں باپ کے حوالے سے کہ اپنی اولاد کو نیک کاموں میں شامل کرنا چاہیے۔ اب یہ خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہمیشہ اچھے کام کو حکم دیتا ہے۔ اب اس اچھے کام میں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو شامل کیا، تو یہ سبق ہمارے لیے موجود ہے کہ جب آپ خود نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ساتھ بچوں کو بھی لے کر آئیے، کہ جب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو نیک کاموں میں اولاد کو شامل کرنا چاہیے، اور صرف یہاں شامل نہیں کیا، صحیح بخاری کی روایت قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے گھر بنانے میں اپنے بیٹے کو ساتھ شامل کیا۔ مسجد بنانا یہ ایک نیک عمل ہے، جہاں خود باپ شریک ہوا ہے تو اپنے بیٹے کو ساتھ شامل کیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث موجود بھی ہے، ابن عباس بیان کرتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا خانہ کعبہ بناؤ تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ یا بنی ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر بناؤں میں، اور وہ امرنی ان تعیننی، اور اللہ نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اس کام میں تمہارا بیٹا تمہارا ساتھ دے گا۔ تو آپ غور کیجیے، یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ جیسے ماں باپ نیکی کر رہے ہیں اپنی اولاد کو بھی نیکی میں شامل کیجیے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کتاب و سنت سے کہ اگر ماں باپ نیک بن جاتے ہیں، ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے، اور اولاد اگر نیک بن جائے ماں باپ کی وجہ سے تو ان کی نیکی ماں باپ کے کام آتی ہے۔ کیا عجیب معاملہ میرے بھائی، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر ماں باپ نیک، ان کی نیکی اولاد کو پہنچتی ہے، بلکہ اولاد کی اولاد کو ملتی ہے، اس میں دلائل موجود ہے سب پر۔ اور اگر اولاد نیک بن جائے تو اولاد کی نیکی ماں باپ کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک شخص، اس کا اللہ نے درجہ بلند کر دیا اچانک، وہ نیچے جنت میں تھا، اللہ نے اسے اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس نے کہا یا اللہ یہ مقام کیسے مجھے ملا، عمل تو میرے ختم ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ بھی استغفار والدی کا، تیری اولاد نے تیرے حق میں استغفار کی دعا کی، اس نے دنیا میں کہ ایک بار استغفر اللہ کہا ہوگا یا ماں باپ کی بخشش کی دعا کی ہوگی، اللہ نے اس کے درجات کو بلند فرما دیا۔ اور اگر ماں باپ نیک ہو جائے تو ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، صحیح بخاری میں اس کی روایتیں موجود ہیں، بلکہ سلف صالحین سے یہ بات ثابت ہے کہ سلف صالحین نیک عمل اس نیت سے بھی کرتے تھے کہ اس کا فائدہ میری اولاد کو بھی ہو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا قول ہے کہ ما من مؤمن یموت، کہ جو مومن فوت ہوتا ہے لیکن وہ مومن ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی بنیاد پر اس کی اولاد کی اور اس کی اولاد کی اولاد کی حفاظت فرما دیتا ہے۔
اور سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے، علماء تابعین میں سے ہیں، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ یا بنیا، کہا کہ میرے بیٹے میں بعض اوقات نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں اس امید سے کہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو گویا کہ ماں باپ اگر نیک بن جائے تو اس کی نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو عطا فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب المغازی میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے واقعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جس میں آپ ایک بازار سے گزر رہے تھے، ایک خاتون اس نے آپ کا راستہ روک لیا، کہا یا عمر۔ عمر فاروق نے اس کی بات نہیں سنی، چل پڑے آپ۔ اس نے دوبارہ آپ کو آواز دی، 2-3 بار اس نے جب آپ کو آواز دی، آپ نے سنی انسنی کر دی۔ اصل میں آپ کے ذہن میں بات یہ تھی کہ بازار ہے، بڑے بازار میں کسی خاتون سے یہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، بازار سے باہر جا کے بات کر لیں گے۔ لیکن آخری بار خاتون نے آواز دی، کہا کہ یا عمر انا بنت خفاف الغفاری، کہا کہ عمر میں خفاف غفاری کی بیٹی ہوں، اپنے باپ کا نام لیا اس نے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ نام سنا وہیں رک گئے، آگے نہیں بڑھے۔ پھر آپ کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ یتیم بچے ہیں، میرا شوہر نہیں ہے، بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور میرا باپ بھی موجود نہیں ہے، یعنی بچوں کا نہ نانا موجود ہے نہ باپ موجود ہے، اور میں عورت ذات ہوں، ان کی کفالت نہیں کر سکتی میں، انہیں آپ لے جائیں، ان کو پالے پوسیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی، کہا پریشان نہ ہو، اپنے غلام کو بلایا، کہا جاؤ بیت المال سے ایک اونٹ نکالو، اور کہا کہ دیکھنا وہ اونٹ سب سے طاقتور ہونا چاہیے، لمبا تلنگا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 2 بوریاں بنانا، ایک بوری کے اندر خشک راشن جو بھی اس دور میں تھا، کھجوریں ہیں، گندم ہے، جو بھی ہو وہ ڈال لینا، اور دوسری بوری کے اندر کپڑے، لباس، سوٹ، بچوں کے، عورت کے، اور دونوں بورے لٹکا دینا اونٹ کے دائیں اور بائیں، رسی باندھ کے لٹکا دینا، اور جو اونٹ کی کمر پہ جگہ بچ جائے اس کو تم نے بھر دینا سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ، درم و دینار سے بھر دینا اس کو۔ غلام روانہ ہوا، اس نے اونٹ نکالا طاقتور، 2 بوریاں بنائی، سکے رکھے، لے کر آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اونٹ کی لگام اس خاتون کے ہاتھ میں دے دی، کہا یہ لے کے چلی جاؤ، اس مال کے ختم ہونے سے پہلے اور مال پہنچا دیا جائے۔ خاتون روانہ ہوگی خوشی کے عالم کے اندر۔ تو آپ کے ہمراہ جو ساتھی چل رہے تھے بازار میں، ان میں سے ایک نے سوال کر ہی لیا، کہا عمر تم نے اس خاتون کو بہت زیادہ نواز دیا ہے، ٹھیک ہے بیچاری غریب تھی، پریشان تھی، لیکن آپ نے بہت زیادہ اس کو نواز دیا ہے۔ عمر فاروق نے جواب دیا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ کس کی بیٹی ہے یہ خفاف غفاری کی بیٹی ہے۔ جب اس نے اپنے باپ کا نام لیا تو مجھے اس کی باپ کی نیکی یاد آ گئی تھی۔ وہ طویل واقعہ، پھر نیکی کا الگ واقعہ ہے۔ تو اس نیک عمل کی بنیاد پر میں نے اس خاتون کے ساتھ تعاون کیا۔ اور وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، قرآن نے کہا، اصحاب کہف کا جو واقعہ پڑھتے ہیں وہاں 2 یتیم بچوں کا واقعہ بھی آتا ہے جن کا خزانہ دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور دیوار گرنے والی تھی تو وقت کے 2 پیغمبروں نے مل کر مزدوری کی، دیوار کو سیدھا کر دیا، خزانہ سیف کیا۔ کیوں؟ کان ابوہما صالحا، ان بچوں کے ماں باپ نیک تھے، اللہ نے ماں باپ کی صالحیت کی بنیاد پر ان کی اولاد کا خزانہ محفوظ فرما دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے، ان کے واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں اولاد کو نیک بنائیے، جہاں خود آپ نیکی کرتے ہیں وہاں اپنی اولاد کو بھی نیکی میں شامل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے مینا کے میدان میں لٹایا اور چھری چلائی، اللہ رب العالمین نے آسمان سے پلا ہوا مینڈا، ایک دمبا جو ہے بھیجا، اسماعیل کو ہٹا لیا گیا، دمبا وہاں رکھ دیا گیا، چھری چل گئی۔ جب پٹی کھولی گئی یا دیکھا گیا تو دمبا ذبح ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور قرآن نے آخری بات یہ بیان کی کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بیٹے کی قربانی، لخت جگر کو ذبح کرنا، یہ بہت بڑی قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی۔
تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس نبی کی ہم قربانی کرتے ہیں اس کی یاد کے اندر ان پر بڑی تکالیف آئی ہیں، ان پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن انہوں نے ہر میدان میں صبر کا اظہار کیا ہے۔ کوئی زبان پر شکوہ نہیں، کوئی وبیلہ نہیں کیا میرے میں۔ اللہ نے جیسے قربانی مانگی ہر قربانی دینے کو تیار ہو گیا۔ دنیا میں انسان کو دو جانیں بڑی عزیز ہوتی ہیں، ایک اپنی جان اور ایک اپنی اولاد کی جان عزیز ہوتی ہے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بھی پیش کی تھی جب پوری قوم نے مل کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آگ جلائی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اپنی جان پیش کی میرے بھائی، اور پھر اپنی اولاد کی جان بھی دی میرے بھائیوں کہ اسماعیل کو لٹایا مینا کے میدان میں ذبح کرنے کے لیے۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کی تمام نمایاں پہلو میں ہمارے پاس موجود ہے میرے بھائیوں۔ اخلاص ہو، خود بھی نیک بھی بنیے، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیے، نیک کاموں میں اولاد کو شامل کیجئے، اور انسان کی زندگی میں جتنی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اس میں انسان کو صبر اور استقلال کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ چند نمایاں پہلو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔